شادی شدہ جوڑے ہیں جو ہیں میاں بیوی، ان کے درمیان محبت پیدا کرنے والا کوئی وظیفہ کو عمل ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کو چھوڑ کر، سیرت طیبہ کو چھوڑ کر، ہم نے یہ ٹی وی ڈراموں سے، ان سیریل سے، فلموں سے ہم نے سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ جب اس طریقے پر چلنا شروع کر دیا ہے تو جو گھر ہیں وہ تباہی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ہی کے لوگ کا مزاج بالکل بن چکے ہیں۔ اسی طرح۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیں کہ آج کل نا بہت زیادہ یہ ایشو ہے کہ شادی شدہ جو جوڑے ہیں میاں بیوی، ان کے درمیان بہت سارے مسئلے چل رہے ہیں، شادی ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے شادی شدہ جوڑے ہیں جو ہیں میاں بیوی، ان کے درمیان محبت پیدا کرنے والا کوئی وظیفہ کو عمل ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی بالکل ابو بکر بھائی، یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت ان معاملات کا شکار بہت سے لوگ ہیں۔ اکثریت گھرانے ایسے ہیں جو یہ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب تک ہماری زندگیوں میں ہم نے اپنے لیے آئیڈیل نمونہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنایا تھا تو ہمارے گھر خوشحالی کا باعث تھے، گھروں میں خوشحالی تھی، سکون تھا۔ لیکن جب سے ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کو چھوڑ کر، سیرت طیبہ کو چھوڑ کر، ہم نے یہ ٹی وی ڈراموں سے، ان سیریل سے، فلموں سے ہم نے سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے گھروں میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے جب یہ سیکھنا شروع کر دیا ہے، ٹی وی ڈرامہ دیکھتی ہیں، یہ گھر کا ماحول یہ اس طرح چل رہا ہے، وہ اپنے خاوند کے ساتھ اس طرح مخاطب ہوئی تھی، اس نے اپنے خاوند کو قابو میں کرنے کے لیے یہ والا طریقہ اپنایا۔ جب اس طریقے پر چلنا شروع کر دیا ہے تو جو گھر ہیں وہ تباہی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ہی کے لوگ کا مزاج بن چکے ہیں۔ اسی طرح۔ اور جب تک یہ ہماری مائیں بہنیں سیرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتی رہی تھیں، اور اگر اب بھی کوئی خاتون کر رہی ہے تو اس کی زندگی میں جا کے دیکھیں ابھی تک سکون ہوگا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک سنت نبی علیہ السلام کی ہم نے چھوڑی ہے، جو مرد حضرات ہیں، جو خاوند ہیں، انہوں نے ایک سنت کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے گھر زیادہ تر تباہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کون سی سنت ہے؟ کہ اس وقت جب خاوند، وہ مرد کاروبار سے گھر واپس جاتا ہے، اسے کاروبار کی ٹینشن ہے، اس کی سیل اچھی نہیں ہوئی ہے، کہیں بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس کے باس نے اس کو جھگڑ دیا ہے، کلائنٹ سے وہ ناراض ہو گیا ہے، کسی بھی وجہ سے وہ پریشانی کا شکار ہو کر کے اپنے گھر واپس جاتا ہے، وہ سارا غصہ جا کے بیوی پہ نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تمہاری سیل اچھی نہیں ہوئی، بھائی اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ تمہارے کلائنٹ کے ساتھ تمہاری کوئی بدتمیزی ہو گئی ہے، وہ جھگڑا کیا ہے کچھ، تو اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تھی سنت؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لے کے جاتے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جاتے اور سلام کرتے اپنے گھر والوں کو۔ لیکن ہم جاتے ہیں، وہ بیگ پھینکا ہے، گالیاں دے رہے ہیں، کاروبار کو گالی دے رہے ہیں، فلاں بندے کو گالی دے رہے ہیں، لیٹ کیوں ہوا؟ جی بالکل ایسے۔ اور دوسری طرف خواتین کا بھی اس میں رول ہے۔ اب پہلی خواتین کیا کرتی تھی؟ ہماری بزرگوں کی خواتین لگا لیں، ہماری مائیں لگا لیں، کیا طریقہ کار ان کا ہوا کرتا تھا کہ جب خاوند واپس گھر آیا ہے تو یہ کسی بھی کام میں مگن ہوتی تھی، اپنا سارا کام کا چھوڑ کے خاوند کے پاس بالکل چلے جاتی تھی، چلے گئی ہیں، پانی ان کے پاس لے کے چلے گئیں، کھانا لے کے چلے گئیں، پاؤں دبانا شروع کر دی ہیں، ساری چیزوں کو سائڈ پہ چھوڑا ہے، اس سے پہلے حال و احوال دریافت کر رہی ہیں۔ اب کیا کرتی ہیں؟ خاوند ادھر سے کام سے پورے دن کا تھکا ہارا گھر گیا ہے، یہ جاتے ہی یہ جی دیکھیں آپ کی بہن نے آج مجھے یہ کہہ دیا، آپ کی ماں جی نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، آج بچوں کی یہ فلاں چیز ختم ہو گئی تھی، اب یہ گھر کی لائٹ خراب ہو گئی ہے، یہ پنکھا خراب ہو گیا۔ دیکھیں آپ کا خاوند آپ کا پلمبر نہیں ہے گھر کا، وہ کوئی الیکٹریشین نہیں ہے، وہ کوئی مزدور نہیں ہے، وہ آپ کا خاوند ہے، وہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کہ وہ گھر میں داخل ہو تو آپ نے سر باندھ لیا جی میں بیمار ہو گئی ہوں۔ وہ گھر میں آیا ہے، ساری ٹینشنوں کو ایک سائڈ پہ رکھو، اس وقت خاوند کے پاس جاؤ، بیٹھو، قدم دباؤ، کھانا پیش کرو اور کچھ محبت بھری باتیں کرو۔ جب اس کا ٹمپریچر ذرا کنٹرول میں آئے گا، تھکاوٹ اتر جائے گی، پھر اس سے بتاؤ جی مجھے یہ چیزوں کی ضرورت ہے، وہ کیوں آپ کی ضرورت پورا نہیں کرے گا۔ اب دوسری بات، اگر کسی کے گھر میں یہ کوئی جھگڑے چل رہے ہیں، کوئی فساد چل رہے ہیں، خاوند زیادہ ناراض ہوتا ہے یا بیوی ناراض ہوتی ہے، تو دوسرے فریق کو کیا چاہیے؟ وہ کون سا وظیفہ کرے؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑا ہی انمول، بڑا ہی بہترین ایک وظیفہ سامعین کی نظر کرنا چاہتے ہیں، وہ اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں۔ بہت پریکٹیکل ہم نے کیا، تجربہ کیا، مشاہدہ کیا ہے۔ جن گھروں میں خواتین نے یا خامدوں نے بیوی سے تنگ آ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا ہے، ان کے گھر میں سکون لوٹ آیا ہے، محبت پیدا ہو گئی۔ پڑھنا کیا ہے؟ سورہ نمل ہے، 19واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
اور 31 نمبر آیت کیا ہے؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ 2 آیات، ان 2 آیات کو صبح 313 مرتبہ اور شام کو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، صبح فجر کے بعد اور شام کو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ العزیز آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. ناراضگی کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ واپس پلٹ آئیں گے. آپس میں الفت انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہو جائے گی. اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں. اور جو ہم نے پہلے طریقہ بتایا ہے کہ اپنی ٹینشنوں کو، اپنی ضروریات کو ایک سائڈ پہ رکھیں، پہلے تحمل کے ساتھ بالکل کمپرومائز کرتے ہوئے اس وظائف کو جاری رکھیں. انشاءاللہ الرحمن گھر کا سکون واپس لوٹ آئے گا. جی بہت شکریہ قاری صاحب جی.